باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار، جوہر، وسیم، افنان، غازی، جون، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ارشی، زہرا، گلشن زہرا، بنت الہدا، آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، طاہرہ، بطول، صدا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی نا، چل رہی تھی عبادت، نماز کے فضیلت کے بارے میں، نماز فضیلت کے بارے میں ہم نے پیچھے کچھ آیتیں پڑھی اور پیغمبر کی کچھ احادیث پڑھی جی۔ پیغمبر کی احادیث چل رہی ہیں نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ بات یہاں تک پہنچی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، وتوجہت، جی، اور نیت کر کے، وقرأت ام الکتاب، اور ام الکتاب کو پڑھیں۔ ام الکتاب کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ حمد کو۔ سورہ حمد کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرآن ہے نا؟ ام القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، کئی نام ہیں، کئی نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، بہت کئی نام ہیں اس کے۔ تو آپ جب بولنا کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نیت کر لیں، وہ قرأت ام الکتاب، اور سورہ حمد پڑھ لیں، وما تیسر من السور، اور جو میسر ہو سورہ، اور دوسرا سورہ جو آپ کو میسر ہے، حمد و سورہ اگر پڑھ لیں، نماز نیت کی اور حمد و سورہ پڑھا، ثم رکعتا، اور پھر تم نے رکوع کیا، جی، فَأَتْمَمْتَ رُكُوعَهَا، تو اپنے رکوع کو تمام کرو، ہے کامل۔ کامل رکوع کسے کہتے ہیں؟ آپ احکام میں پڑھا ہی ہوگا۔ کامل رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ، جی، قیام متصل رکوع جو ہے وہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب آپ رکوع میں جائیں تو بدن بالکل اطمینان سے ہو جائے، بدن بالکل، جب بدن بالکل سکون و اطمینان سے ہو جائے تب ذکر شروع کریں۔ ذکر جو ہے وہ بولیے، ایون میں ہونا جانے چاہیے، کے اور بعد ہونا چاہیے 1 3 5 دفعہ، 5 7، جی، طاق میں جو ہے وہ جفت میں نہیں، ذکر جو ہو طاق میں ہو، جی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بہت اطمینان سے، اچھے سے، باقاعدہ مکمل رکوع کرا جائے جتنی اس کی، پھر جب اس کے بعد کھڑا ہو جائے تو یہ رکوع کو کامل کریں، وسجودہا، اور اپنے سجدوں کو کامل رکھیں۔ آپ سجدوں کو کامل، جو طریقہ ہے، جی، ٹکریں نہ ماریں جیسا کہ لوگ مارتے ہیں، یہ نماز تھوڑی ہوتی ہے، ٹکریں مارتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے رکوع اور سجود کامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتَشَهَّدْتَ، جب تم تشہد پڑھو، وَسَلَّمْتَ، سلام پڑھو، غُفِرَ لَكَ كُلُّ ذَنبٍ، معاف کر دیے جائیں گے آپ کے ہر گناہ، فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، جی، جو تمہارے گزشتہ نمازوں اور اس نماز کے بیچ میں جتنے بھی گناہ ہیں، وہ الَّتِي قَدَّمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمُؤَخَّرَةِ، جی، وہ گناہ جو اس نماز سے لے کے اس نماز تک جو بھی آپ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ وہ معاف کر دے گا، معاف کر دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ نماز کامل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کیا اکثر آپ دیکھیں نماز کامل کہاں ہوتی ہے؟ بس یہ کہ جماعت ہو رہی ہو تو الگ بات ہے، لیکن جہاں فرادہ اکثر پڑھتے ہیں وہ لوگ، ان کو دیکھیے کامل نہیں پڑھتے ہیں، وہ سجدے میں رکوع میں صحیح سے جاتے نہیں ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلتے ڈلتے میں ذکر کرتے ہیں، صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، آئیے، ما دمت فی الصلاۃ، کیا فرماتے ہیں اگلی حدیث میں مولا ہمارے نبی؟ ما دمت فی الصلاۃ، آپ جب تک نماز میں ہیں، فإنک تقرأ باب الملک الجبار، آپ ملک جبار، بات یعنی اللہ تعالیٰ، جبار بادشاہ یعنی پروردگار عالم کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، یعنی جب تک آپ نماز میں ہوتے ہیں گویا آپ جب تک پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی دروازہ جب کسی کھٹکھٹاتا ہے کسی وقت تو کھولے گا، جی،
کسی وقت تو کھولے گا مالک، گھر کا مالک، آپ دروازہ کھٹکھٹات بس ایک ٹک ٹک کر کے نہ نکلا کوئی، اگر آپ چلے جائیں تو کیا حاصل ہوا؟ جب کھٹکھٹاتے ہیں اور نماز پڑھتے میں ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک نہ ایک دن تو کھولے گا اللہ. جی ہاں، اللہ کو بھی، اللہ بھی کہتا ہوگا کہ اللہ کے لیے، اللہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے کھٹکھٹائے میں نہ کھولوں اس کے لیے. ایسا ممکن ہے کہ جو پروردگار اتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اتنا چاہتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو. جی آئیے، جب تک آپ نماز میں ہوتے ہیں گویا آپ اللہ کا، پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. وَمَن يَكْسُرُ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ، اور جو بھی کوئی پروردگار عالم کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، يُفْتَحُ لَهُ، اس کے لیے وہ کھولا جاتا ہے، پھر وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں اگلی حدیث میں کیا فرماتے ہیں نبی؟ مَا مِن صَلَاةٍ يَحْضُرُ وَقْتَهَا إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ. واہ واہ، یعنی جب بھی نماز کا وقت حاضر ہوتا ہے، جب بھی کسی نماز کا وقت حاضر ہوتا ہے، وقت آتا ہے، تو نادا، ندا دیتا ہے، ملکن، ایک ملک، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، بین ید الناس، لوگوں کے آگے، کیا لوگوں کے سامنے پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا، قوموا، جی، الی نیرانکم، تمہاری وہ آگ، التی اوقدتموہا، وہ آگ جو تم نے بھڑکائی ہے، علی ظہورکم، اپنے پشت کے اوپر جو تم نے آگے لگا رکھی ہے، اپنی پشتوں کے اوپر جو آگ بھڑکا رکھی ہے، یعنی وہ جو تم نے گناہ اپنے کاندھوں پہ لے رکھے ہیں، کھڑے ہو، فَاطْفِئُوہا، اسے بجھاؤ، بِصَلَاتِکُم، اپنی نمازوں کے ذریعے. یعنی اے لوگوں، کیا فرشتہ کی آواز لگاتا ہے جب بھی کوئی نماز کا وقت، کسی بھی نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ، ایک ملک آواز لگاتا ہے لوگوں کے لیے، چلاتا ہے، لوگوں، وہ آگ جو تم نے اپنے کاندھوں پہ، کمر پہ بھڑکا رکھی ہے، اٹھو، کھڑے ہو اور اس کو بجھاؤ نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو پشت کے اوپر جو آگ جلا رکھی ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب گناہ اتنے اپنے کاندھوں پہ، اپنی کمر پہ ڈال رکھے ہیں تم نے، اور وہ جو جہنم میں لے جائیں گے تمہیں، لہذا اس آگ کو سے بجھاؤ، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے. تو ہر ایک کو آواز دیتا ہے وہ فرشتہ. پھر کیا فرماتے ہیں اگلی حدیث میں؟ سمجھ میں آئی ہے حدیث آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو وسیم جون سمجھ میں آئی؟ یعنی یہاں پر آگ سے مراد وہ گناہ جو جہنم کا سبب بنتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ آپ کا، کیوں؟ کیونکہ نتیجہ گناہوں کا جہنمی ہے. اس کو بجھائیے اپنی نمازوں کے ذریعے، نماز پڑھیے، ٹائم پہ پڑھیے. سمجھ میں آیا؟ آگے آئیے. الصلاۃ من شرائع الدین، نماز، اور شرائع کہتے ہیں راستے کو، دین کا راستہ، یعنی دین تک پہنچانے کا راستہ ہے. وفیہا مرضات الرب عز وجل، اور رب عز وجل، پروردگار عز وجل کا رضا ہے اس کے اندر، نماز کے اندر خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے. فہیا منہاج الانبیاء، یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ نماز انبیاء کی سیرت ہے. یہ تو تھی پیغمبر کی حدیثیں، پہلے قرآن سے آیتیں بتائیں، پھر پیغمبر کی حدیثیں، اور اب نمبر 3 احادیث ائمہ طاہرین میں نماز کی عظمت، معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین کی حدیثوں میں نماز کی عظمت. حضرت علی علیہ السلام کے مندرجہ ذیل اقوال آپ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ حصن، نماز قلعہ ہے. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعہ. جی قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ، قلعہ کسے کہتے ہیں؟ کیو. جی کیو ہوتا نا، کیو، 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 اسے غفا کہتے ہیں. قلعہ کہتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کی جو حکومت ہوتی تھی، وہ پورا، ان کی دیواریں بھی اتنی چوڑی چوڑی ہوتی تھی تو اس پر ٹرک چل جائے، دو اتنی چوڑی چوڑی تو دیواریں تھی. جی وہ اس طریقے سے فصیلے بناتے تھے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو نہ تو اتنے اوپر چڑھ سکے، اور اتنی چوڑی بناتے تھے ان دیواروں کو تو توڑ بھی نہ سکے. آپ جائیے پرانے قلعوں میں، ان لال قلعے پہ جائیے، بڑے بڑے قلعوں پہ جائیے، راجستھان میں چلے جائیے، جے پور میں چلے جائیے، سب کیا ہے؟ قلعے جو ہوتے تھے. قلعہ ہوتا ہی ایسا اس لیے تھا کہ اس میں جب کوئی حملہ ہوتا تھا
تو لوگوں کو اس کے اندر رکھا جاتا تھا کہ حملے سے محفوظ رہیں، اس کے اندر چھپ کے حملے کرنے کے جگہیں بنی بھی ہوتی تھی. تو قلعہ محفوظ رکھتا ہے لوگوں کو حملوں سے. تو نماز کیا ہے؟ نماز کو مولا فرمایا قلعہ ہے. کس سے؟ من ستوات الشیطان، شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک محکم اور مضبوط قلعہ ہے. اسم کہتے ہیں مضبوط قلعہ. آپ قلعہ دیکھنا چاہتے ہیں کسی قلعے میں جائیے تاریخی پرانے، پتہ لگ جائے گا قلعہ کیا چیز ہوتی ہے. اس کی دیواریں اتنی چوڑی چوڑی ہوتی ہیں اور اس دیواروں کے اندر جگہیں ایسی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہیں، چارپائی ڈال کے بیٹھ ڈال کے سوئے انسان. دیواریں اتنی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں ان کی، اس کے اندر گفائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیے. اسی طریقے سے نماز ایک قلعہ ہے جو شیطان کے حملوں سے روکتی ہے. الصلاۃ تنزل الرحمہ، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی. یہ نماز اللہ کی رحمتوں کی سبب. اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے نمازوں کا خیال رکھو. فإنہا، اس لیے کہ نمازیں عمود دینکم، تمہارے دین کے پلر ہیں، ستون ہے، پلر ہیں. ایک بلڈنگ بغیر پلر کے نہیں ٹک سکتی، اونچی گر جائے گی. ایسے ہی دین اس پہ ٹکا ہوا ہے. اگر نماز نہیں تو دین ہی کہاں رہ گیا؟ آپ کتنے ہی کرتے رہیے. آپ پھر مولا فرماتے ہیں ایک حدیث میں فرض اللہ الایمان تطہیرا، اللہ نے ایمان کو فرض کیا کس لیے؟ تطہیرا من الشرک، شرک سے پاک کرنے کے لیے. ایمان کو شرک سے پاک کرنے کے لیے. والصلاۃ تنزیہا عن الکبر، نماز کو کبر سے پاک کرنے کے لیے، بچانے کے لیے. نماز سے کبر سے بچتا ہے انسان. کبر یعنی تکبر، غرور، گھمنڈ. اس لیے نماز کو فرض کیا تاکہ غرور و تکبر سے بچے انسان. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ جو چیز تکبر سے بچاتی ہے اسی چیز کو بعض لوگوں کے لیے تکبر بنا دیتا ہے. نماز پڑھنے والے بہت سے کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو نمازی ہوں، اس کو اسی بات پہ تکبر ہو جاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ حملہ اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے تو بہت بڑا نمازی ہے. جو چیز کبر سے تکبر سے بجاتی ہے اسی چیز کو تکبر کا سبب بنا دیتا ہے شیطان لوگوں کے لیے. اور جس دن یہ چیز اس کے اندر آتی ہے اس دن اس کا سب ختم. انسان کہتے ہیں نا اوندھے منہ گرتا ہے پھر، کہ جسے اپنی نمازوں پہ ہی فخر ہونے لگے. میں تو نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیطان ہر وہ چیز پہ حملہ کرتا ہے. بہت سے کہتے ہیں کہ جی شیطان غلط راستے پہ مت جاؤ شیطان ملے گا. شیطان غلط راستوں پہ کب رہتا ہے؟ شیطان تو اچھے راستوں پہ رہتا ہے. وہ لے کے جاتا ہے دوسرے راستے پہ، تو آپ کو بھیجے گا، ہمیں بھیجے گا. وہ یہی ملے گا سیدھے راستے پہ. وہ جی یہاں کوئی نہ آ جائے. جی سمجھ میں وہ سیدھے راستے پر نہیں چلا. چلیے. تو اللہ نے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا، نماز کو تکبر اور کبر سے. لہذا جی شیطان یہی حربہ ڈالتا ہے کہ نماز کبر سے بچاتی ہے، نماز ہی کو کبر بنوا دیتا ہے بعض لوگوں کے لیے. اور جس دن یہ ہوتا ہے اس دن انسان کا زوال شروع، کہ اسے یہ میں تو وقت پہ نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں. ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ. لو یعلم المصلی، اگر مصلی نماز گزار جان لے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر مصلی کو، نماز گزار کو یہ پتہ لگ جائے، نمازی کو یہ پتہ لگ جائے ما یخشاہ من جلال اللہ، جی کہ وہ ڈوب جاتا ہے اللہ کے جلال میں. کس طرح غرق ہو جاتا ہے اللہ کے جلال میں، جلالت میں. ما سرہ ان یرفع راسہ من السجود، تو اگر اسے یہ پتہ لگ جائے نا نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ کی جلالت میں کتنا غرق ہوتا ہے اس وقت. اگر یہ بات نمازی کو پتہ لگ جائے نا جی، تو وہ ان یرفع راسہ من السجود، تو وہ سجدوں سے کبھی سر نہ اٹھائے. پھر جی تو سجدے سے سر اٹھانے میں کبھی بھی اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی. اگر پتہ لگ جائے کہ سجدہ جب کرتا ہے انسان تو اللہ کی رحمتوں میں کتنا ہوتا ہے یہ، اگر مصلی کو، نماز گزار کو پتہ لگ جائے تو پھر وہ سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کرے. یہ حدیثوں کے حوالے ہیں، غرر الحکم، نہج البلاغہ کی حدیث ہے، بحار الانوار. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا مولا کائنات علیہ السلام نے اذا استقبل المصلی القبلۃ،
جب مسلی نماز گزار نمازی روبہ قبلہ ہوتا ہے، استقبال قبلہ کرتا ہے، روبہ قبلہ کھڑا ہوتا ہے، تو استقبل الرحمن بوجہہ لا الہ غیرہ، جی تو خداوند عالم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ اس مسلی اس نمازی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، تو اس کا رخ خدا کے رخ کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس کے چہرہ ہے، یعنی اس کی ساری توجہ پھر اس نمازی پہ ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اول ما یحاسب بالعبد، سب سے پہلی چیز جس کا حساب کتاب کیا جائے گا بندے کا وہ نماز ہے، سب سے پہلا جو سوال بندے سے سوال کیا جائے گا، ہے محاسبہ کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ فَإِن قُبِلَ الْمَحْسِبَةُ، اگر وہ قبول نماز قبول تو محاسبہ بھی قبول، اس کے علاوہ نماز کے علاوہ باقی اور نیک اعمال بھی قبول۔ وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهُ، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو اللہ اکبر۔ یہ دو مولا کائنات کی احادیث ہیں۔ اب چھٹے امام کی یہاں پر ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ مطلب جسے آدمی فوکس سب سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے چہرے کو چہرہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے یہی سامنے پڑتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، وہ وجہ دینکم الصلاۃ، اور تمہارے دین کا جو چہرہ ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر آپ چہرہ ہی بگاڑ کے پہنچو گے کیسا لگے گا؟ کبھی اس چہرے کو بگاڑ کے دیکھنا، پھر دیکھیے گا کیا ہوگا، کوئی پہچانے گا ہی نہیں آپ کو۔ تو پھر نماز بگاڑ کے نماز نہ پڑھ کے کوئی امید کرتا ہے کہ قیامت میں اس کا کچھ ہوگا؟ ان طاعت اللہ خدمت فی الارض فلیس شیء من خدمت یعدل الصلاۃ، جی خداوند عالم کی جتنی بھی اطاعت زمین کے اوپر کی گئی ہے، جی فلیس شیء من خدمت، کسی بھی خدمت، کوئی بھی خدمت یعدل الصلاۃ، نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم کی اطاعت روئے زمین پر اس کی خدمت ہے۔ نماز اگر آپ روئے زمین پہ پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی خدمت ہے، اور نماز کے ہم پلہ ہم مساوی کے برابر کوئی خدمت خدا نہیں ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں من اتی الصلاۃ عارفا بحقھا، جو کوئی بھی اتی الصلاۃ نماز کو بجا لائے، عارفا بحقھا اس نماز کے حق کو پہچانتے ہوئے، نماز کے حق کو جانتے ہوئے پہچان کر اگر کوئی نماز پڑھے تو غفر له، بخش دیا جائے گا، تمام گناہ اس کے بخشے۔ پھر ایک حدیث میں کیا فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو کوئی نماز کو ترک کر دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، دین میں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنے ہی آپ یہاں کہتے رہے میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، جی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، ماتم بھی کرتا ہوں، جی سب کچھ کرتا ہوں، نماز نہیں تو آپ کا دین میں کوئی حصہ نہیں، آپ کوئی مسلمان نہیں۔ اسلام میں کوئی حصہ نہیں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب ہوا اس کا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہم مسلمان ہی، جو نماز کو ترک کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ نماز کو ہلکا سمجھنے والا یا نماز کو بے اہمیت نہ دینے والا کافر مشرک کہا گیا ہے، اسے کافر بھی کہا گیا ہے بعض جگہ پہ۔ اعلم جان لو، اعلم حکم دے رہے مولا جان لو، ان الصلاۃ حجۃ اللہ فی الارض، جی کہ نماز جی حجہ باندھ ہے اللہ کا زمین میں۔ کیا ہے؟ اللہ کا ایک باندھ، ڈیم، باندھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فمن احبا، جو کوئی بھی چاہتا ہے، احبا چاہتا ہے، ان یعلم کہ وہ جانے، ما یدرکو من نفع صلاتہ کہ اس کی نماز سے اس کو کتنا فائدہ پہنچا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچا، تو اسے چاہیے فلینظر دیکھے، فإن کانت صلاتہ حجۃ عن الفواحش، اگر اس کی نماز باندھ ہو، ڈیم ہو، فواحش فاحشات برا اور منکرات سے اگر وہ ڈیم ہے، بنی ہوئی ہے، روکے ہوئے ہیں آپ کو، اگر گناہوں سے ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے، رک رہے ہیں ہم، تو سمجھ لیجئے کہ فإنما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز،
تو جتنا آپ برائیوں سے اور گناہوں سے رک رہے ہیں، سمجھ لیجئے اتنا ہی فائدہ آپ کی نمازیں آپ کو پہنچا رہی ہیں. اور اگر نہیں رک رہے ہیں ہم لوگ نمازیں پڑھ کے بھی گناہوں سے، تو سمجھ لیجئے ہماری وہ نمازیں رونگ نمبر پہ جا رہی ہیں. جی یاد رکھو، نماز دین کے اوپر خداوند عالم کا ایک باندھ ہے. لہذا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز سے اسے کتنا فائدہ پہنچا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے برائیوں سے کس مقدار میں روکا ہے. چنانچہ وہ جتنی مقدار میں برائیوں سے رکا ہے رہا، اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوا. ورنہ تو پھر خلاصہ یہ ہوا کہ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے. اس کو دین کا ستون کہا گیا ہے. پلر، نماز ہر عبادت کی بنیاد اور جڑ ہے. ہر عبادت کی جڑ اور بنیاد یہی ہے. اس لیے روایت میں آیا کہ روز قیامت ہر بندے سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ ٹھیک ہے. باقی لوگ کہاں غائب ہو گئے بیچ میں؟ خدا